اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ ان میں سے آج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر جن کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، ان کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 33 تا 47 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول، بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بد چلنی کا الزام لگایا، تو انہوں نے ماں کی گود یعنی پنگوڑے ہی سے خطاب کیا اور اپنی ماں کی پاک دامنی کا ثبوت پیش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے کہ آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور صرف 3 سال تک آپ تبلیغ کر پائے تھے کہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں کسی شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے فضل سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یوں صرف آپ 3 سال تبلیغ کر پائے، لیکن آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت 40 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا، دجال کا خاتمہ کرنا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا مدفون ہونا، ان کی اولاد کا پیدا ہونا، اور ان تمام چیزوں کا ذکر ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 33 تا 47 کے ترجمہ کے ذریعے پیش کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو ان کی پیدائش کا جو معجزانہ واقعہ ہے وہ پتہ چل سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی، قرآن مجید میں کچھ یوں ان کا ذکر ملتا ہے: ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو سارے جہان سے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی: اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے اسے قبول کر لے،
بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ پھر جب اسے جنا تو بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے لعنتی شیطان سے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا علیہ السلام اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے آواز دی اور اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ آپ علیہ السلام کو خوشخبری دیتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے، بولا اے ہمارے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے کے وقت اس کی پاکی بول۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ اے مریم، اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کرا ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پیدائش میں رہیں، کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے کلمہ کی، جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، خوب رو باعزت دنیا میں اور آخرت میں اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا پنگوڑے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں سے ہوگا۔ بولی اے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ ترجمے پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے کسی کو نہ جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی اللہ کا ثانی نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں اور کوئی اس کا باپ نہیں۔ اس لیے یہ جو عقیدہ تثلیث چلا آ رہا ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمۃ اللہ کہہ کر اللہ کا بیٹا بنایا جاتا ہے، تو اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں، اپنے انبیاء کرام کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا